یہ الارمنگ سچویشن تھا پاکستان کے لیے بھی، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا. اس سے تو اسلام آباد میں زلزلہ آنا چاہیے تھا بالکل اس بات کو ہونے کے بعد کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور ہمارے اخبارات میں یا ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ ایک شہ سرخی جو ہے وہ ہے کہ اس پر جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا، یرغمال بنا. چاہو جلوسوں میں پھٹے، چاہو کسی بھی شخص. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے سلیپی سیلز جو کہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. افغانستان کے اندر وہ جو حالات تبدیل ہوا اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی حالات مشکلات کا شکار ہو گئے. اور اسی طرح ماضی میں بھی آپ دیکھا جائے تو 2014 کی آپریشن کے بعد، آپریشن ضرباز کے بعد کسی حد تک وقفہ آیا تھا دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں، لیکن اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے جب بھی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مذہبی افراد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور خصوصاً شیعوں کو اور ساتھ سیکورٹی فورسز کو، پولیس والوں کو. تو یہ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جس سے آپ جانتے ہی ہے لاسٹ ٹائم جو بلوچستان کے اندر ہوا. اور اس کے علاوہ بھی ایک مذہبی شدت پسندی ہے، اور ابھی جو چیلنج ہے وہ مذہبی شدت پسندی ہے، اور ساتھ ساتھ جو قوم پرست تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جو قوم پرستی کے نام پر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. پہلی دفعہ انوکھا چیز دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کے اندر کہ 400 مسافرین کو ایک ہی دن میں انہوں نے اغوا کر لیا، اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن تھا پاکستان کے لیے بھی، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا. یقیناً یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے دوسرے ممالک بھی لرز گئے. بھئی کیا ہو گیا؟ یہ ایک پوری ٹرین کو جو ہے یرغمال بنانا، وہ بھی دھن دھاڑے جو ہے وہ بہت ہی اس پلاننگ کے تحت، یعنی بہت ان کا جو ہے وہ اسٹرانگ تھا، اور بہت ہی جو ہے وہ خطرناک پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ اس سے تو اسلام آباد میں زلزلہ آنا چاہیے تھا بالکل اس بات کو ہونے کے بعد کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور ہمارے اخبارات میں یا ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ ایک شہ سرخی جو ہے وہ ہے کہ اس پر جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا، یرغمال بنا. اور ایک لوگ عام طور پر مطلب جس طرح سے نیوز سنتے ہیں عام طور پر روز کے، وہ وہی انداز میں جو ہے وہ لوگ سن رہے تھے، جبکہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ ہے ہمارے ملک کے لیے. صرف اس کو سننے کے بعد باقی دنیا سے ہمارا جو ہے وہ جو رابطہ ہے، جس کو بحال کرنے میں دھیرے دھیرے ہم کامیاب ہو رہے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2015 یا 14 کے بعد سے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے تھے، اور جو سینکشنز تھے یا آنے جانے کے جو تجارتی جو معاملات تھے وہ اس میں بہتری آ رہی تھی. کرکٹ کئی سالوں سے نہیں ہو رہے تھے، اب دوبارہ جو ہے انٹرنیشنل ٹیمیں آنے لگ گئی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ ایک دن یا ایک ہفتے کے اندر کتنے جو ہے واقعات ہوئے. بالکل. ابھی ہی آپ دیکھیں پچھلے ہفتے میں ایک بہت بڑے اہل سنت اسکالر کو انہوں نے پشاور کے اندر قتل کیا، شہید کیا. اس کے بعد یہ ٹرین والا حادثہ ہوا، اور اس کے بعد آج ہی دوبارہ انہوں نے حملہ کیا ہے، ایک بلوچستان میں سیکورٹی بس پر حملہ کیا. اور ساتھ ساتھ 2 دن پہلے ایک اور اہل سنت اسکالر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور سننے میں آیا ہے کچھ دیر پہلے بلوچستان کے ایک عالم دین کو ایئرپورٹ پر مارا اس کو. ایئرپورٹ پر یہ دیکھیں کتنی خطرناک جنگ ہے یہ، کہ جس میں ایک مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ہمارے سیکورٹی فورسز کو بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ باقاعدہ منظم طریقے سے ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ڈال رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. یہ کتنے الارمنگ جو ہے. اچھا، پرسوں جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ایک چیز بڑا عجیب چیز دیکھنے کو ملا کہ جو ویڈیوز وہ جاری کر رہے تھے، وہ جو تنظیمیں ہیں BLA، وہی ویڈیو انڈین میڈیا نے بھی اسی ویڈیوز کو انہوں نے ریلیز کیا، اور پورا دن انہوں نے کوریج دیا اس پر کہ اور پاکستان کو جو ہے نا بدنام کرنے کی. ظاہر سی بات ہے ان کا تو ٹارگٹ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین آفیسرز بھی پاکستان میں پکڑے گئے جنہوں نے جاسوسی کیا اور
ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستانی جی بالکل اب دیکھیں اب تو وہ جہاز آ کر بم مار کر چلے جانے کا وقت ختم ہو گیا. اب یہ جو جنگیں ہیں نا وہ اسی طرح سے لڑی جا رہی ہے. اب خصوصاً پاکستان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ظاہر سی بات ہے بھارت ہے. ٹھیک ہے, افغانستان مسلمان ملک ہیں لیکن وہاں پر جو دہشت گردی اور یہاں سے جو عوام جو وہاں پر ہم نے ان کو واپس کیا ہے جو مہاجرین تھے, تو اس کے مد میں وہ بھی ناراض ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ شدت پسند گروپ ہیں. تو ان تمام چیزوں کو لے کر کیونکہ انڈیا سے ان کے ہمارے سے زیادہ تعلقات ہیں, افغانستان کا بھی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک بیرونی طاقتیں وہ جب تک ساتھ نہ ہو اور اس میں اتنا جب تک فنڈنگ نہ ہو تو اتنا پلاننگ کے ساتھ کوئی واقعہ وہ ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے, خصوصاً سیکیورٹی فورسز پر اس طرح کے حملے ہونا. اگر یہی سہولت کاری کسی اور ملک کی طرف سے ہوتا افغانستان کے علاوہ تو پاکستان میں کتنے شور مچائے ہوتے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنی اداروں نے باقاعدہ طور پر یہ چیز اعلان کی ہے اب تک کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سب میں افغانی ملوث ہے. اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جمعیت جو باقاعدہ طور پر اس خبر کو اگنور کرتے ہیں بلکہ اس کو دوسری رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا وہ جو ذہنیت رکھتے ہیں وہ اس کے جو جڑیں ہر جگہ پر پاکستان میں بھی ہیں وہ وہاں پر بھی ہیں. اور مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں ڈیفینیشن جو ہے وہ شدت پسندی اور یا دہشت گردی کا کچھ الگ ہے نا. جس طرح سے کوئی ٹارگٹ کلر جو ہے وہ جو ذبح کرنے والا ہے یا وہ جو گولی چلانے والا ہے وہی دہشت گرد ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ہمارے تو ہاں تعریف یہی ہے نا دہشت گردی کا. حالانکہ جن جگہوں پر یہ پلتے ہیں ان کی پرورش ہوتی ہے, ان کی ذہنیت بدلتے ہیں, یہ ادارے تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے ادارے ہوں, وہ تو ادارے کے بنے ہوئے ہیں. مسجد زرار بنے ہوئے ہیں جہاں پر باقاعدہ دوسرے مذاہب کو جو ہے وہ دہشت گردی اور دہشت گرد کہہ کر یا ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دیے جاتے ہیں, ان کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں. اور ہمارے روڈوں پر سڑکوں پر یہ کام ہو رہا ہے. اس کے باوجود اگر ہم یہ انتظار کرتے رہیں کہ بھائی کسی پر حملہ ہو تو پھر ہم ان کو ماریں گے, حملہ آوروں کو, تو یہ ہماری کیا بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے پھر. بالکل, ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ جب تک وہ فیکٹریز کو جب تک تباہ نہ کرے دہشت گرد بنانے والے, پاکستان میں بہت سارے ایسے فیکٹریز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ہے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پاکستان کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ یہی ذہنیت پیدا کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر گاہے باہے اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو وہ باہر آ جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ حمایت کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک ان کو تباہ نہیں کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کبھی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. تو ظاہر سے بات ہے, آپ لال مسجد کے وہ برقع پوش مولوی کو دیکھیں, ابھی تک ہے اور باقاعدہ طور پر گن لے کے بالکل اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ ابھی تک اپنے اہلیہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر وہ دارالخلافہ میں بیٹھ رہے ہیں, بالکل بیٹھ کر کتنا دھمکی دے رہا ہے. آپ دیکھیں وہ اس کی ذہنیت کیا ہے. جب وہاں پر داعش نے حملہ کیا تھا شام میں اور عراق میں تو انہوں نے ویلکم کیا تھا, وہاں پر ان کو خط لکھا تھا, ان کے لیے دعائیں کی تھی, ان کے لیے یہاں سے لوگ بھی بھیجے ہیں. تو پھر یہ کون لوگ ہیں پھر یہ جو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں, دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں, داعش کو ان کی حمایتی ہیں, اور افغان طالبان میں جو شدت پسند گروہ ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ سب کچھ مانتے ہیں اور اپنے رول ماڈلز مانتے ہیں. تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا ہے. جب آپ اس کو پالتے رہیں گے تو پھر جب ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن کریں گے تو پھر یہ بھی ریئیکشن اپنا جو ہے وہ پیش کرے گا. تو یہ ہمارے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک طرف سے ہم جو ہے وہ حملہ آوروں کے انتظار میں رہیں کہ وہ حملہ کریں گے تو پھر ہم ان کو ڈکلیئر کریں گے یہ دہشت گرد ہیں, پھر ہم جا کے ان کے صفایا کریں گے. اسے تو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لے کر ہم دیکھیں کہ منبع کہاں ہے اور کہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کی پرورش ہوتی ہے, چاہے وہ دینی ادارے ہوں چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں. ان سب کو جب تک صفایا ان کا نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے. اب تک آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ چند ایسے مدارس سے جو اس طرح کے لوگ جو ہے نا پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے اب ایسا نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چند ایسے مدارس سے جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا. یہ اس لیے کیونکہ آپ سیکولر ادارے جتنے بھی ہیں, جس کو آپ یونیورسٹیز کہتے ہیں, پاکستان کے اندر جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں
آپ دیکھ لیں اس کی یونیورسٹی کے اندر ایسے تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایسے پلیٹ فارم ان کو دیا ہوا ہے, وہ باقاعدہ طور پر وہی ذہنیت بناتے ہیں اور اس ذہنیت کو باقاعدہ طور پر پروموٹ کرتے ہیں خود یونیورسٹی کے اندر. وہیں یونیورسٹی کے اندر ہی شیعہ سنی اتنے فسادات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹی کا نام ہے یہاں پر. تو جس طرح آپ نے کہا ایسے گروہ موجود ہیں, ان کا کام پڑھنا لکھنا یا ڈگری کمانا نہیں ہے, بلکہ ان کا کام بھی وہی ذہنیت کو وہاں پر پروموٹ کرنا ہے, اور اس کو یہاں تک کہ اساتذہ کو مار دھاڑ, اساتذہ کو جو ہے وہ دھمکی اور پتہ نہیں کیا کیا یرغمال بنا کر رکھتے ہیں بھائی ان کو. تو یہ ان اداروں پر ان کی اصلاح ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ان کی اصلاحات کریں کہ بھی یہ ادارے تعلیمی ادارے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو فروغ دینے کے ادارے ہیں, تاکہ اگر یہ میں تو یہ کہوں گا اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو اب وہی یونیورسٹیز کے اندر دھماکے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. جس طرح کے مدارس کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ملیں گے, اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو یہ ہی بہت ایک خطرناک سچویشن سامنے آ سکتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے پھر شیعہ سنی والا معاملہ جو کچھ عرصے سے علماء کی کوششوں سے جو ہے وہ رکا ہوا تھا, اور تو وہ دوبارہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جاہل اور بے شعور لوگ پھر جب مذہب کے نام پر آ جاتے تو ہماری پاکستانی قوم تو آپ کو پتہ ہے کہ خود کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, لیکن وہ احتجاج میں پہنچ جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرنے کا شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گے تو بہت خطرناک جو ہے وہ سچویشن اختیار کریں گے. پھر وہ شاید اس حالت کو یا ان حالات کو روکنا جو ہے وہ شاید پھر ناممکن ہو. بالکل. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ذمہ دار صاحب, وہ باقاعدہ پوڈ کاسٹ کر کے یہ بات کرنے تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ دہشت گردی کا جو مرکز ہے ایک تو افغانستان ہے اور ایک اور بھی ہے, اور وہ بار بار ایران کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا. یہ کتنی بیوقوفی ہے کہ آج تک کسی ایسے فرد کو پکڑا ہے یا دیکھا ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پر دھماکہ کیا ہو. اگر آپ پاکستان کے پوری تاریخ میں دیکھیں سب سے زیادہ کیا جو افراد مدارس میں پھٹے ہیں, چاہے وہ جلوسوں میں پھٹے, چاہے کسی بھی شخصیات کو تحریر کرنے میں اگر جن افراد کا نام آتا ہے وہ یہی ایکسٹریمسٹ گروہ ہے جو یہاں پہ داعش کے حمایتی ہے. جب طالبان کو ضرورت تھی تو وہ طالبان کے حمایتی تھے, اور اب شام میں ضرورت ہے تو وہ وہاں پر جولانی کے حمایتی ہے. نہ صرف حمایتی ہے بلکہ وہ چند افراد وہاں پہ گئے بھی ہیں, اور ابھی بھی ایک مولوی ہے, مولوی نذیر, شاید آپ جانتے ہو, نذیر آفتاب کے نام سے, وہ باقاعدہ طور پر شام پہنچے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ کب اس پر ایکشن لیں گے. بہرحال باتیں اگر کریں گے تو بہت ساری باتیں ہیں, سوالات بہت سارے ہیں, وہ اور بھی لوگ اٹھا چکے ہیں اس حوالے سے. ہم بھی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو آگاہی اور شعور دیں کہ ان حالات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھامے رکھیں اور شعور کے ساتھ اور کان کھلے رکھیں, تاکہ کسی بھی جو ہے وہ انتشار کا یا اس طرح کے فسادات کا جو ہے وہ ہم حصہ نہ بنیں.